جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی دشمنی اختیار کی، اور آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، یہ زندگی آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی ان حالات میں نہیں ڈالے گا جن کو آپ قابو نہ کر سکتے ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور کیا پتا اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر، اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، آمین یا رب العالمین۔